ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المنتظر اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیور مالک رقاب امام فخر قلب و عجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور دانا رخان نیل کامان سرنشین مہوشی ماہ محبوبہ شہنشاہ سند تتیمہ دورہ سرخیر زہرہ جمالہ جلوائے صبح اعظم نور ذات لا نظر باعث تکوین عالم فخر آدم و غنی آدم نیل فتحہ راستہ ماورہ شاہد دوام صاحب نشہ معصوم آمنہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ناظم اپنی عقیدتوں عبادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب احترام ذوی احتشام معزز و محتشم سامعین عالی مرتبت علماء کرام خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہوا ہے۔ اہل ایمان کے دل حب رسول سے سرشار ہیں، عقیدتوں کے رنگ بکھر رہے ہیں، کائنات کا ایک گوشہ ذکر رسول کی مہک سے مشبع ہے۔ حضور کا تذکرہ اہل ایمان کے لیے تسکین جان بھی ہے اور قرار روح بھی۔ جب بھی کسی کے لبوں پر حضور کا ذکر آتا ہے روح سرشار ہو جاتی ہے، اور ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا ہوتے دیکھا ہے جتنا میرے حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور کیا کسی نے کہا تھا زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے اس میلاد میں خوشبو کہاں تک ہے۔ اہل ایمان کی آنگن محبتوں سے آباد ہیں اور عقیدتوں کے رنگ بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ گلی گلی ذکر رسول کی محافل کا اہتمام ہوگا اور درود و سلام کے نغمے اور محبتوں کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ اور یوں نہ ہو کہ ہمیں خدا تک رسائی بھی نصیب ہوئی تو وہ حضور کے توسل سے نصیب ہو۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلق وجود ہی نہ ملتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ یہ کائنات کبھی بھی منصہ شہود پہ نہ آتی اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتا۔ یہ لاؤڈ اسپیکر والے ذرا غور کریں، پیچھے آواز نہیں آ رہی، ایسا اہتمام کیا جائے کہ ان تک وہاں آواز پہنچ جائے۔ مجھے بہت زیادہ اس چیز کا احساس ہے، جب میں باہر سے آیا تو جو روڈ کے اوپر صورتحال ہے اور جس کا لوگوں کا ہجوم ہے، ظاہر ہے اندر بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ منتظمین کو
جو ہے وہ مزید فعال ہو کے سارے معاملات دیکھنے پڑیں گے، اور باہر جو ٹریفک کے حوالے سے مسائل نظر آ رہے ہیں اس پر بھی جو ہے وہ ٹریفک پولیس کو آگاہ کرنا پڑے گا، تاکہ لوگوں کی آمد و رفت کے اندر جو مسائل باہر پیدا ہو رہے ہیں وہ ختم کیا جا سکے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں لمبا خطاب نہ کروں۔ احباب کو کچھ انتظامی کمزوریوں کے باوجود اس وقت حالات میں گزارا کرنا پڑے گا۔ جو ممکن ہوا وہ تو یہ لوگ کہیں گے، اور اس وقت جو باہر اندر ممکن نہیں ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، تو آپ جس بھی حالت پوزیشن میں ہیں، جن تک آواز پہنچ رہی ہے، کمزور آواز پہنچ رہی ہے، وہ اپنی توجہات کو سمیٹ کے میری جانب رکھیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ کائنات کو جو خلقت وجود ملا ہے وہ حضور کے توسل سے ملا ہے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے، وہ تشریف فرما نہ ہوتے، تو کائنات ماضی وجود میں نہ آتی۔ محبت نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ بزم کونین کی ساری رنگینیاں اور بزم عالم کی ساری بوقلمونیاں حضور کے ذکر سے ہیں، ان کے تذکرہ نور سے ہیں، اور اگر ان کا تذکرہ، ان کا ذکر اور ان کے تذکار کی مہک عالم میں نہ ہو تو سارا عالم پھیکا دکھائی دے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہمیں خدا تک جو رسائی نصیب ہوئی، خدا کی معرفت کا نور نصیب ہوا، وہ بھی حضور علیہ السلام کی طفیل سے ہے۔ وگرنہ ایک ایسی ذات کو ماننا اور یقین بھی اتنا پختہ کہ ہمیں اپنے ہونے کا اتنا یقین نہیں ہے جتنا ذات باری کے ہونے کا یقین۔ اور بالخصوص ماہ صیام میں یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ سخت گرمی ہے، زبان کانٹا بن گئی، ہونٹ خشک ہیں، حلق خشک ہے، سخت گرمی کے باوجود دروازہ مکفل اور ٹھنڈا پانی بھی دستیاب، اور ہم ایک لقمہ بھی اور ایک قطرہ پانی کا بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے، اس لیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہمیں بند کمرے میں بھی میسر ہونے کے باوجود ٹھنڈا مشروب حلق سے اتارنے سے روک دیتا ہے۔ یہ اس کی ذات پر یقین ہے۔ یہ یقین کیسے پیدا ہوا؟ یہ تیقن کیسے ملا؟ ایک ایسی ذات پر جس کو دیکھا نہیں، جس کو چھوا نہیں، جس سے کبھی ہم کلام نہیں ہوئے، جس کو سوچنے بیٹھ جائیں تو مرغے اگر تھک کے گر جائے، جو وہم خیال ادراک کی حدود سے برا ہے۔ اکبر آبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو سوچا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھوں میں طاقت کہاں کہ اس کے جلووں کی تاب لا سکو۔ تو جس کو دیکھا نہیں جا سکا، جس کو سوچا نہیں جا سکتا، جس کو سمجھا نہیں جا سکتا، صرف مانا جا سکتا ہے، اور وہ مانا حضور کے کہنے کے
ایسی ذات کہ جو فہم و ادراک کی حدود سے بڑا ہے، اور یہ وہ انسان مان رہا ہے جو محسوسات کا عادی تھا۔ اقبال نے کہا خو گلے پے کرے محسوس کی انسان کی نظر، بے دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر۔ یہ انسان کی نظر تھی کہ وہ محسوسات کی عادی تھی، وہ دیکھ کر ماننے کا مزاج رکھتی، اور ایک ایسے خدا کو منوایا گیا جو دیکھا ہی نہیں جاتا، جو عقل و فہم کی حدود سے بڑا ہے، جو شنوائی نہیں دیتا، جو سنائی نہیں دیتا، جس کو چھوا نہیں جاتا، حواس خمسہ جس کا ادراک نہیں کر سکتے، عقل کی پہنچ سے وہ بالا ہے، اس پر اتنا پختہ یقین کہ اپنے ہونے کا اتنا یقین نہیں جس کا اس کے ہونے کا یقین ہے۔ تو یہ یقین پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ پیدا یقین ہوا تو محمد عربی کی چوکھٹ سے فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کو۔ تو خدا تک ہمیں رسائی جو نصیب ہوئی یہ حضور کی چوکھٹ سے نصیب، حضور کی شہادت سے ہم نے اس پاکیزہ وجود کو مانا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن کہیں جا رہے تھے تو سوا نامی ایک شخص کے پاس ایک گھوڑا تھا، حضور کو پسند آ گیا، تو اسے کہا کہ یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی بیچتا ہوں، کتنے کا سودا طے ہو گیا؟ فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو نہیں یہاں آیا تھا، اچانک تمہارا گھوڑا مجھے پسند آ گیا تو میں نے خرید لیا، تم رکو میں اس کی قیمت لے کے آتا ہوں۔ حضور گھر گئے تو واپس آنے سے پہلے کسی نے اس کو رکے ہوئے دیکھا تو کہا یہاں ٹھہرو، کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا کیا، وہ قیمت دینے گئے، کتنے کا سودا؟ اس نے بتایا، اس نے کہا مجھ سے زائد پیسے لے، اس نے کہا میں تم سے سودا کر چکا، کہا جب تم نے سودا کیا تھا اس وقت کوئی موقع کا گواہ ہے؟ کہا کوئی نہیں تھا، کہا مکر جانا، زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، حضور نے قیمت دینا چاہی، اس نے کہا میں تو آپ سے سودے کو نہیں کیا۔ حضور کہے کہ تیرا میرا بھی سودا ہوا، وہ صاف مکر گیا، میرا تو آپ کا کوئی سودا ہی نہیں ہوا۔ اسی تکرار میں لوگ جمع ہو گئے، جب لوگوں کا ہجوم بنا تو سوا نے سوچا کہ صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہی ہیں، لوگ نہیں سچا کہیں گے، مجھے جھوٹا کہیں گے، میرا تو خیال تھا انکار کروں گا تو گزر جاؤں گا اور مہنگے دام میں بیچ دوں گا، تو یہ تو میں پھنس گیا۔ لیکن اس نے کہا اچھا مجھے آپ بتائیے، جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں تصفیہ کی صورت کیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ میری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو شخص مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے۔ اس نے کہا جی طے ہو گیا، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے، مدعی آپ ہیں، تو آپ گواہ لائیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں قسم دے دیتا ہوں۔ اس کو پتا تھا کہ گواہ نہیں ہے، مکر گیا تھا، اس کے لیے قسم دینا بھی کیا مشکل تھا۔ اس نے کہا یہ چیز آپ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو اس میں کوئی گواہ پیش ہے، اور اگر گواہ نہیں ہے تو میں قسم دے دیتا ہوں۔ لوگوں کا ہجوم ہے، اتفاق تھا کہ کوئی گواہ نہیں تھا، تو جب اس نے بار بار مطالبہ کیا آپ گواہ لائیں، یہ تو میں قسم دے دوں۔ مجمع میں موجود ایک صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، سینے پہ ہاتھ رکھا اور سوا سے مخاطب ہو کے کہا قسم مانگ گواہی مانگتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے، جتنی قیمت حضور بتا دے اتنے میں سودا ہو گیا۔ اس نے مفت تو دیا نہیں تھا، زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا تھا اور مکر گیا تھا۔ اس نے بھی سوچا چلو مجھے فرار کا راستہ ملا، کوئی بحث نہیں کی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا، لائیے قیمت، اور یہ رہا گھوڑا۔ حضور نے گھوڑا پکڑا، لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھکنے لگا۔ حضور نے حضرت خزیمہ کو بلایا، کہا خزیمہ گھوڑا بھی مل گیا، بات بھی سچ تھی، لیکن تم نے کیسے گواہی دی؟ تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، تو تم نے کیسے گواہی دی؟ سنو حضرت خزیمہ نے کیا جواب دیا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ حضرت خزیمہ نے کیا جواب دیا؟ عرض کی حضور آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی دی۔ یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ جنت دوزخ کی گواہی دے دی۔ کیا ہم نے دیکھا تھا؟ آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا، اور یہ بھی تو آپ ہی کہہ رہے تھے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے۔ حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور جانے والوں کو
کسی عدالت میں، کسی کچہری میں گواہوں کی ضرورت ہو، لوگوں سن لو میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک ہی گواہی 2 کے قائم ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے، ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھ، اگر آپ کی توجہ ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں، پوچھتے پھر میرا۔ حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ بات تعقیبیت کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کل مقدر ہے، لفظوں میں مذکور نہیں ہے لیکن معنی مذکور ہے، اس کا مفہوم یہ ہوگا حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں کی اور صحراؤں کی خاک چھانٹتے چھانٹتے تیری دہلیز تک پہنچتے ہیں اور تیرے سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، ان آنے والوں کو بتلا دیجئے، کہہ دیجئے، تسلی دے دیجئے دور نہیں ہوں مل جاؤں، اگر طلب سچی ہے تو ضرور چلے۔ تو کہا کہ محبوب میرے بندے میرے پاس آ کے تیرا پوچھتے ہیں، اللہ اکبر، انہیں کہہ دیجئے میں دور نہیں نیڑے ہوں مل جاؤں گا۔ یہ ترجمہ کل کے مقدر ہونے کے ساتھ ہے، لیکن اہل تصوف صوفیہ کہتے ہیں کہ کل مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے۔ آواز آئی محبوب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، تو محبوب جب تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں تو میں پھر بھی دور ہوں۔ جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے تو محبوب جو تیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے، تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ اقبال بولا خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے، محبوب تیری چوکھٹ پہ آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں، جو تیرے ڈیرے تک آ گئے محبوب وہ میرے تک آ گئے۔ اور میرے امام بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مقام، و خدا ہے جس کا مقام۔ خدا تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے۔ قرآن مجید میں کوئی اور سورت نہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ تمہاری طلب ہے، تم اس کے پیار میں نکلے ہو، اس کی محبت میں نکلے ہو، تو پھر کیا کرو؟ ساری زندگی لگے رہو گے خدا کی قربت تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی، خیرت کی گتھیاں سلجھا لو لیکن صاحب جنون نہیں بن سکتے جب تک یہ چوکھٹ تمہیں نصیب نہیں ہو۔ حکیم نیٹشے ساری زندگی عقل کے بل ہوتے ہوئے خدا کو ڈھونڈتا رہا، زندگی گزر گئی لیکن خدا تک رسائی نہیں ہو سکی۔ اقبال نے بڑے دکھ سے کہا کاش بودے در زمانے احمدے تا رسیدے برسرودے سربدے، وہ اپنی عقل کے بل ہوتے پہ خدا تک پہنچنے کی کوشش میں ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ بو علی اندر غبارے ناکا گم دستے روی پردائے محبت کرے، ساری زندگی اس غبار میں تلاش کرتا رہا محبوب کو، جس سواری پہ محبوب کا کجاوا پر محبوب گزر گیا، اور وہ اڑتی ہوئی گرد میں محبوب کو تلاش کرتا رہا، ساری زندگی محبوب کا سراغ نہیں ملا۔ تو کہا محبوب ساری زندگی یہ تجھے ڈھونڈتے رہے، انہیں منزل نہیں ملے گی۔ اقبال کہتا ہے کہ حکیم نیٹشے عقل کے بل بوتے پہ خدا تک پہنچنے کی کوشش میں لگا رہا، کہتے ہیں کاش ایک بار وہ شیخ احمد مجدد الفسانی کو مل لیتا اور حضرت اس کو بازو سے پکڑ کے حضور کی چوکھٹ تک لے آتے، پھر خدا تک رسائی نصیب ہو جاتی، اس لیے کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی یہی ہے، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اے محبوب فرما دو اے لوگوں تم اللہ کی قربت چاہتے ہو، اس کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب کے اندر تصوف کی 2 اصطلاحات کا ذکر کیا ہے۔ ایک اصطلاح کا نام ہے فرق اور دوسری اصطلاح کا نام ہے جمع، جس کا جمع تفریق ہوتی ہے تصوف میں بھی۔ یہ ان معنوں کے اندر جو مفہوم حضرت داتا صاحب بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، فرق کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کی طلب میں نکلتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہے اور
आज़म सफ़र होता है, उसकी ये सलूक की मंजिल, उसकी तगोतार, उसकी जद्दोजहद, उसकी मेहनत, उसकी कदोकावश, उसके हर जगह उसके आंसू, उसकी सिस्कियाँ, उम्मीद वसल के लिए उसकी भाग दौड़, ये फ़र्क कहलाता है। वो कुर्ब इलाही के लिए दिन रात कोशा होता है, कभी सजदों में रातें गुजारता है, कभी रोज़े में दिन बसर करता है, कभी सिस्कियाँ लेता है, कभी आंसू बहाता है, कभी काबे का तवाफ करता है, कभी हरम की ज़मीन चूमता है, कभी कोई अजियत, कभी और तकलीफ, कोई और इबादत की मुशक्कत सहता है, किस लिए कि मुझे अल्लाह की खुलवत नसीब हो जाए। कहा इस सारी मंजिल का नाम फ़र्क है, लेकिन फ़र्क के रास्ते में सारी ज़िंदगी भी कोई गामज़न रहे तो उसको मंजिल नसीब नहीं हो सकती, खुदा का खुलब नहीं कर सकता। खुलब इलाही तब मिलेगा जब जमा का ज़ाब्ता जो है वो रूप पसीब होगा। और जमा क्या है? जब उसकी करम नवाजी हो और वो बंदे को अपना खुलब अता करे। बंदे की तलब, बंदे की तड़प, उसका इल्तिहाब, उसका पेचोताब, उसका इस्तिराब, उसकी सिस्कियाँ, उसकी इबादतों का गदास, उसका रोना धोना और उसकी तड़प, उसकी बेताबियाँ और उसकी बेचैनियाँ सारी ज़िंदगी भी रहें, लेकिन खुदा के कुरब की कोई इंतहा ही नहीं है। सारी ज़िंदगी सफ़र करता रहे लेकिन मंजिल उसे नसीब नहीं हो सकती, इसलिए कि उसकी कुर्बत की कोई इंतहा ही नहीं है। तो वो चलता रहेगा। वो क्या किसी ने कहा था कि न सफ़र बशर्ते माल है, न तलब बक़ैद सवाल है, फ़कत एक सैरी ज़ौक़ को मैं भटक रहा हूँ कहाँ, मेरे दिल की ये खलबतें कई बार सच भी उलट गई, मुझे बार बार ये गुमा हुआ तुम्हारा है वो कशा। तो बंदा तड़प, बेचैनी और इस्तराब का इजहार करता है लेकिन मंजिल नसीब नहीं हो सकती। उसको एक सादा मिसाल से समझाना चाहूँगा। बहलोल का नाम आपने सुना है, मशहूर मजाजीब में है, और ये वो लोग होते हैं कि तजल्लियात के वफूल से जिनका शीशा एकड़ टूट जाता है और दुनिया इन्हें पागल कहती है, दीवाना कहती है, लेकिन सादी कहते हैं सादिया नज़दीक राय आशका खल्क मजनू नंदो मजनू वाक़। लोग कहते हैं ये पागल है, लेकिन हकीकत में अकल वाले यही हैं जो याद तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ चुके हैं, जो हर वक्त उसके जन्मों में मबूत रहते हैं। असल तो अकल इनके पास है, शऊर तो इनके पास है। बहरहाल बहलोल दजला के किनारे घूमता और अजीब व गरीब उसकी बज़ाहिर हालत थी। हारून रशीद एक दिन अपने महल की छत पर टहल रहा था, उसने देखा कि नीचे बहलोल गुजर रहा है। उसके दिल में ख्याल आया तो उसने खादिमीन से कहा कि जल्दी बहलोल को मेरे तक पहुँचाओ। तो जो मामूल थे खिदमत पर, उन्होंने ऊपर से नीचे कमान फेंकी, नीचे वालों को इशारा दिया, उन्होंने बहलोल को पकड़ के डोरी में रखा। 2 लम्हों के बाद बहलोल बादशाह के सामने था। बादशाह ने